ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ محدث دکن لقب، ابو الحسنات کنیت، سید نسب، عبداللہ شاہ اسم گرامی، نقشبندی، مجددی و قادری، سلاسل طریقت۔ آپ علم معرفت کے روشن مینار، رشد و ہدایت کے مائع منیر، سارے عالم کے مشاعر اسلام نے آپ کے علمی تبور کو نظر تحسین سے دیکھا اور آپ کی تصنیف منیف زجاۃ المصابی کو علم شاہکار تسلیم کیا۔ آپ کی ساری زندگی رشد و ہدایت سے عبارت ہے۔ تقریر، تحریر و عملی نمونے کے ذریعے آپ نے دین حنیف کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کی تالیف یوسف نامہ یعنی تفسیر سورہ یوسف، جو اپنے انداز کی ندرت کے لحاظ سے منفرد ہے اور کافی مقبول زمانہ ہے، اب آڈیو کے ذریعے آپ کی سامع نواز ہے، سماعت فرمائیے۔ قصہ یوسف سے عبرت چاہیے، بلکہ ہر شے سے نصیحت چاہیے۔ ہے حقیقت میں یہی بس حمد یار، یا تو اس کی کرے لیل و نہار۔ ہے یہی تشریف و تکریم خدا، حکم پر اس کے کرے جاں کو فدا۔ کس سے ہوئے نعت ختم المرسلین، جز بذات پاک رب العالمین۔ رونق گلزار محبوبی ہے وہ، عشق بازار کی خوبی ہے وہ۔ اے اللہ، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے مقصود، آپ کی بے گنتی نعمتیں آج سے نہیں، پیدا ہونے کے بہت پہلے سے ہم کو عطا ہو رہے ہیں۔ ہم نسیم منسیات تھے، ہم کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ دنیا میں آنے کے لیے جب ہم پر طرح طرح کے انقلاب آ رہے تھے، اس وقت آپ ہی ہماری حفاظت فرما رہے تھے۔ آپ ہی کے آنکھوں کے سامنے، آپ ہی کے ہاتھوں میں کیا سے کیا ہوتے ہوئے جب ہم نے زمین پہ قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نے لذیذ و خوشگوار غذا ماں کے سینے میں تیار کر رکھا ہے۔ آپ کے کریمی کے صدقے ہم سے زیادہ آپ کا ہمارا خیال ہے۔ جب ہم دنیا کی ہوا کھانے لگے تو ہم کو طرح طرح کی وہ ضرورتیں پیش آنے لگیں جو اور مخلوق کو بھی ہوتی ہیں، مگر ہماری ضرورتیں پوری ہونے کے لیے آپ نے وہ انتظام فرمایا ہے جو دوسری مخلوق کو نصیب نہیں۔ ہم آپ کے کس کس احسان کو یاد کریں؟ جیسے آپ ہماری ضرورت کی چیزیں ہمارے لیے تیار کر دیے ہیں، ایسا ہی ان چیزوں کو بھی جن کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ صرف ہماری زینت اور رونق میں کام آتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے تیار فرما دیے ہیں۔ آپ کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ عشق کی نعمت ہے۔ اسی نعمت سے انسان ہے، ورنہ پھر وہ حیوان کا حیوان ہی ہے۔ عشق را نازم کہ یوسف را ببازار آورت، ہم چو سینا زاہد را زیر زنار آورت۔ عشق پر مجھ کو ناز ہے، نہ ہونے کے کام عشق کر دکھاتا ہے۔ یوسف جیسے پیغمبر کو کنعان سے کشا کشا مصر کے بازار میں پہنچاتا ہے، ثنا جیسے زاہد کو زنار پہنا کر چھوڑتا ہے۔ بن مانگے بے گنتی نعمتیں دینے والے اللہ، ہم نے آپ کی اور نعمتوں کی قدر نہ جانی، ایسے ہی ہم نے آپ کی اس نعمت عشق کی بھی قدر نہ کی۔ عشق و محبت کس سے کرنا تھا، اب ہم کس سے کر رہے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز سے ہم کو محبت ہے، ایک نہیں تو آپ سے۔ کوئی اولاد پر مر رہا ہے تو کوئی عورتوں پر، کوئی جائیدادوں پر تو کوئی مال و دولت پر، سب غلطی پر ہیں اور اپنی غلطی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ افسوس ہم نے یہ نہ سمجھا کہ مخلوق کی محبت میں عمر بھر گلنا اور جلنا ہے۔ چین و اطمینان ہے تو خدائی کی محبت میں، اس لیے کہ دل کی ہلاکت غیر خدا کی محبت میں غرق ہونے سے ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ خدا کا راستہ چلے گا، اور جس دل میں غیر خدا کی محبت ہوگی وہ تیرے راستے پر بھٹکتا ہی رہے گا۔ میرے دوستو، یہ دل بنائی ہے کسی نہ کسی کو دینے کے لیے۔ اگر خدا کو نہ دو گے تو اور کوئی اس دل کو لے لے گا۔ غیر خدا کو دل دینے والوں، چند روز عیش آرام کر لو۔ کہاں گئے فرعون اور کہاں ہے ساسانی اور کس جگہ ہے کیانی؟ روم کے قیصرین کہاں چھپ گئے اور یونان کے اولو العزم قومیں کہاں جا بسیں؟
ہندوستان کے قدیم راجگان کہاں گئے؟ پھر خلجی اور تغلق لودھی کہاں چلے گئے؟ تیموریوں کا اوج موج کہاں گیا؟ رہے نام اللہ کا۔ یہ انجام غیر خدا کو دل دینے والوں کا۔ جنہوں نے خدا کو دل دیا ہے ان کو اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں وہ لذت ملتی ہے جو سلطنت میں بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ بعض بندگان خدا نے جب سلطنت چھوڑ کر خدا کی محبت اختیار کی تو پھر کبھی سلطنت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اگر چین و اطمینان چاہتے ہو تو خدا کی محبت پیدا کرو، اسی سے علاقہ جوڑو، اور تمام عالم سے کہہ دو کہ ہم نے ایک ذات سے علاقہ جوڑ لیا ہے۔ جو اس سے ملے وہ ہمارا دوست ہے، جو اس سے الگ رہے وہ ہم سے الگ ہے۔ اطاعت کریں گے تو ہم اسی کی، احکام مانیں گے تو ہم اسی کے۔ جب یوں تم اس کے ہو جاؤ گے تو کیا وہ تمہارا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیسے نہ ہوگا۔ بار بار تو اس کی طرف سے اس طرح ندا ہوتی رہتی ہے، بندے ہم تیرے ہیں، تو بھی تو ہمارا ہو جا۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو راحت کی زندگی تم کو ملے گی اور حیات طیبہ تم کو حاصل ہوگی۔ اور جو غیر خدا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کو صرف عقل معاش رہتی ہے، عقل معاد چھین لی جاتی ہے۔ کھاتے پیتے جمعہ کی خواہشات میں جانوروں کی طرح گر جاتے ہیں، جسمانی لذات کی ظلمات میں رات دن پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ درندہ پن کی عادت ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی وجہ سے انسان کی ایک عالم میں دھوم مچی ہوئی ہے وہ دل ہے۔ یہ اسی دل کو جس سے ان کی چاو ہے سیاہ کوئلہ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں ان کے دل ایسے پھنسے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ یاد آتا ہے، نہ اللہ کے سامنے جانے کا کچھ ڈر رہتا ہے۔ ایسی حالت میں رہنے والوں کو چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تم جانور نہیں ہو، جانور نہ بنو۔ تم درندہ نہیں ہو، درندہ پن چھوڑو۔ تم سیاہ دل لے کر نہیں آئے ہو، تمہارا دل سادہ تھا۔ دل کو جلا دے کر نورانی بنا کر مظہر تجلیات بنانے کے لیے آئے ہو۔ دل کو مظہر تجلیات بنا لو۔ سوچو، خوب سوچو۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس محبت کا محبوب باقی وہ محبت باقی، اس کا محب باقی، اور فانی محبوب کا عشق فانی ہوتا ہے۔ فانی عشق کے ساتھ عاشق بھی فانی، معشوق بھی فانی، اور اس فانی عشق کا انجام ہرمانی ہوتا ہے۔ ذرا مجنون کو دیکھو، لیلا کا عاشق ہوا، چھوٹی سی عمر میں لیلا کے عشق کی آگ مجنون کے سینے میں بھڑکی، ہمیشہ سرگزا رہا، عمر بھر لیلا لیلا پکارتا رہا، اور کبھی ریت کو کاغذ، انگلی کو قلم بنا کر لیلا کا نام لکھا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، مجنون یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت، مشق نام لیلا می کنم، خاطر قدرہ تسلی می دہم۔ مجنون نے کہا، محبوبہ تو ملتی نہیں، اس کے نام سے ہی دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ لیلا کے عشق میں کیا کیا کیا، آخر مجنون کہلایا۔ فانی عشق کا مجنون یہ ثمر ملا۔ پھر ایک دن لیلا کے فراق میں کسی جنگل میں مر کر رہ گیا۔ اے مجنون، کاش یہ عشق کی طاقت خالق لیلا کی جانب مصروف کرتا تو دونوں جہاں میں کامیاب رہتا۔ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتوں کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عورتیں مصر کے معزز لوگوں کی تھیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے عشق میں پاگل ہو گئیں۔ کوئی پاگل خانے میں مری، کوئی مصر کے گلی کنچوں میں یوسف یوسف پکارتی ہوئی مری۔ سب کے سب دین دنیا سے کھوئی گئیں۔ اے عورتوں، ایسی محبت تمہیں یوسف کے خالق محبوب حقیقی رب العالمین سے کرنے چاہیے تھی۔ یہ کس فانی عشق میں تم نے اپنی جانیں دے ڈالی؟ ہائے، پھر جان دینے کا کچھ مزہ بھی نہ پایا۔ کاش یہ جانے مولا کے عشق میں جاتی تو سکون کے سلے میں دیدار محبوب نصیب ہو جاتا۔ دور کیوں جائیں، بھی زلیخا کو ہی دیکھو۔ حضرت یوسف کے عشق میں ان کا کیا کچھ حال خراب ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں جب سے قام میں حضرت یوسف کو دیکھا، اسی دن سے عاشق میں 90 سال کی عمر تک عشق روز بروز زیادہ ہوتا گیا۔ مصر کے خزانے یوسف کی خریداری میں خالی کیے۔ کیسی اٹھتی جوانی، کیسا بے نظیر حسن، خاک ملا یہ سب کچھ تھا، مگر محبت الہی نہیں تھی، اس لیے بجوز ہرمان و خسران کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر اللہ نے بھی زلیخا کی دستگیری کی، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے لگیں، اور وہ اللہ کی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہو گیا، اور منہ مانگی مراد ان کو ملی۔ اب اس اجمال کی تفصیل سنیے۔ ہے یہ وہ دلکش خدائی داستان
مئو حیرت جس سے ہیں پیرو جواں